اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے گا یا قتل کرے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر معاملات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر میں جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی راہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ راہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سیدھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اجرت پر ایک راہبر کا انتظام کیا۔ یہ راہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور راہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4 یا 5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40 یا 50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے خیر و برکت چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے یہاں پیسے رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے
تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے گرد چکر لگائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا؟ تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ چند احادیث اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی راہبر ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذو معنی جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے، ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کیا تو یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں، چنانچہ میں اٹھا اور گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچ گیا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے، یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالا کرتے تھے۔
ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلیں۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتایا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا تھا کہ سراقہ رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ہی ایسا ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک آنے نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز ترین پیش گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہ تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کی بادشاہ کسرا کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔